تو میرے بھائیو حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کے واقعہ کو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں احسن القصص یعنی خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے، بہترین واقعہ۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے، اللہ کریم نے قرآن میں اس واقعہ کو ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی مصیبتوں، اتنے تکالیفوں، اتنی قربانیوں کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کیا اور اپنے رب کو راضی کیا، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حالت میں، غربت میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، آسانی میں، سختی میں، ہم اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے حسد کی بیماری نے اس کے بھائیوں کو اس کے دشمن بنائی ہے۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بھائی کو بھائی کے خلاف غیظ و غضب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ کہ بڑوں کی اولاد بھی اس بیماری میں بیمار ہو سکتی ہے۔ بلکہ جہاں تک میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری اس طبقے میں زیادہ ہوتی ہے جیسے ہم اونچی سوسائٹی والا طبقہ اور بڑے لوگ ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کارخانے بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، لیکن دل میں حریبانہ جذبات اور رقیبانہ خیالات ہو، حسد میں مبتلا ہو، تو پھر انسان تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے لوگ تھے، بہت پیغمبر کے بچے تھے، ایک عظیم پیغمبر کے بچے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ ہمارے ابا کو اپنے تمام اولاد میں سب سے زیادہ پیار یوسف سے کرتا ہے، تو اس بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ حالانکہ یہ فطری بات ہے کہ والدین کو اپنے اولاد میں کسی سے زیادہ محبت اور کسی سے کم، یہ تو حق میں جائز نہیں ہے، لیکن جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو والدین کو نہیں چاہیے کہ وہ اولاد میں تفریق کرے۔ جسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام بیویوں میں میں انصاف کرتا ہوں، تمام بیویوں میں میں مساوات، انصاف سے کام لیتا ہوں، لیکن پھر بھی دعا کرتا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، لیکن یا اللہ تعالی میرے دل میں جو محبت ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یا اللہ اس میں مجھے نہ پکڑو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بیویوں کے معاملہ ہے بعینہ ہی، یہی معاملہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر تو اپنی ساری اولاد سے انصاف کا سلوک تو کرے گا، لیکن اگر دل میں کسی ایک کی محبت زیادہ ہو تو اس پر گرفت تو نہیں ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہری معاملات میں اپنی ساری اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی صورت اور سیرت کی وجہ سے محبت ان سے زیادہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے برادران یوسف علیہ السلام حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی حسد نے انہیں اپنے معصوم بھائی کی قتل کا رستہ دکھایا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسد کیسے خطرناک بیماری ہے، بھائی کو بھائی کی خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ تو اس خوفناک بیماری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اذ قال لیوسف اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ میرا بابا جان یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے، ظاہر محبت کرتا ہے، تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یحل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف علیہ السلام کو یا قتل کرنا چاہیے یا ملک سے باہر کدھر بھگانا چاہیے، تو پھر اس کے بعد ہم نیک لوگ بنیں گے اور باپ کے سامنے ہم جو ہے نا اچھے لگیں گے۔ چنانچہ اس ہیلے میں اور اس بہانے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گیا،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو ہے نا وہ بچپن میں یوسف علیہ السلام تھے اور اس کا جو بھائی پیدا ہو گیا بنیامین، تو اس وقت وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور دوسروں کے ماں بھی زندے تھے، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے والد نے اس سے زیادہ محبت کا رستہ اختیار کیا کیونکہ یتیم تھے دونوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام و نبوت کے نظروں سے دیکھتے تھے اور اس کے درمیان یعقوب علیہ السلام کو روحانیت نظر آ رہی تھی جو یوسف علیہ السلام میں موجود تھے، چونکہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے اس کے بھائی اور غلطی پہ ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں جنگل میں ایک کنواں تھا اور اس کی قمیض کو اتار کر اور اس کو خون سے رنگا گیا اور پھر آگے اپنے بابا جان کے سامنے کیا کہنے لگی، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ہمارے بابا جان، ہم سب تو آپس میں دوڑنے لگ گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تو بھیڑیا آگے اور بھیڑیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ چونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور اس کو پتا ہوتا، لیکن جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے کبھی کبھار ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچ بھی بولے تھے بابا جان تو آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ اس کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ تو انسان کتنی ہی ہوشیاری کیوں نہ کرے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کی ہوشیاری اور مکاری کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ تو برادران، یوسف نے قمیض کو خون سے تو رنگ کیا تھا مگر قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے، جس سے ایک آدمی جو عام آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ قمیض ایک اس طرح اچھا درندہ ہے جس نے بندے کو کھا لیا اور قمیض صحیح سلامت نکال لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہی بات دہرائی کہ یار یہ ایک عجیب قسم کا درندہ ہے، بندہ کھا گیا اور قمیض میں کوئی زخم بھی نہیں آیا، ایک دبا بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کے باوجود ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بات سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے کوئی شیطانت کی، کوئی نفرت کا کوئی طریقہ انہوں نے نکال دیا۔ تو بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو تسلی دے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے والا ہے، اور امید رکھا یعقوب علیہ السلام نے۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعہ سے ملتا ہے وہ مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل کرنا اور صبر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی مکالمہ نہیں کیا، کوئی نفرت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور کوئی میں تھلے بیٹھا ہوا ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہے، حالانکہ بچپن میں ہے، لیکن بچپن میں بھی اللہ کریم نبیوں کو اس قسم کی اخلاق اور تعلیمات اس کے دل اور دماغ میں ڈالتے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جنت سے ایک قمیص لایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور ایک قول کے مطابق وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قمیص تھا یعقوب علیہ السلام کو دے دیا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا، تو وہ قمیص بھی اس کے پاس تھا۔ تو اس واقعے سے بہت سارے جو ہے نا واقعات اور بہت سارے علمی جو ہے نا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں صبر کا بہت سی محدود سا مفہوم ہے، حالانکہ صبر بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے اور متعدد اخلاقی حقیقتوں کا ترجمان ہے، اگرچہ لغت میں ان خوبیوں اور حقیقتوں کے الگ الگ نام تجویز کر دی گئے ہیں، مگر اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ سب صبر ہی ہے۔ شرمگاہ اور پیٹ کے خواہشات کے مقابلے میں صبر کیا جائے تو اسے عفت کہتے ہیں۔ اگر دولت کی کثرت کی حالت میں صبر کیا جائے تو اسے نفس کا نام دیتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں صبر کیا جائے تو اس کا نام شجاعت ہے۔ اگر غیظ و غضب میں صبر کیا جائے تو اس کا نام حلم ہے، حلم صبر۔ اگر زمانے کے حوادث پر صبر کیا جائے، تکالیف پر صبر کیا جائے تو اسے وسعت صدر اور کشادہ دلی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر دوسروں کی پوشیدہ رازوں پر صبر کیا جائے تو اسے چشم پوشی کہتی ہے۔ اگر ہر قسم کی عیش اور ہر قسم کے فراوانی پسندی کے مقابلہ میں صبر کیا جائے تو اس کا نام زہد ہے۔ اگر تھوڑے سے رزق پر صبر کیا جائے تو اس کا نام قناعت ہے۔
تو یوسف علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر صبر والی ساری صفات ہی پائی جاتی تھی۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ضائع نہیں جاؤ گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں عزت و سرفرازی عطا کرے گا، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم انہیں ان کی حرکتیں اور زیادتیاں یاد دلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ تم ایک روز ان لوگوں کو ان کی یہ بات جتلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر تھے، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والد کے آغوش محبت کے حاصل تھے، مگر اس سے بھی وہ محروم ہو گئے۔ بھائیوں نے ایسا سلوک کیا، بے وفائی کی، گھر سے دور ایک تاریک کنویں میں گر پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ذات پر یقین تھا، اس لیے شور شرابہ نہیں کیا۔ تو برادران، یوسف نے انہیں کنویں میں ڈال کر اپنے خیال میں ان کے مستقبل کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زوال کو عروج کا اور پستی کو بلندی کا ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کا ہمیشہ یہی معاملہ رہتا ہے، وہ ابھر کر ڈوبتے ہیں اور ڈوب کر ابھرتے ہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتی ہے، ادھر نکلے ادھر ڈوبی، ادھر نکلے ادھر نکلے ادھر ڈوبی۔ یہ ایمان والوں کی مثال انہوں نے ایک سورج سے دے دیا ہے۔ سورج ادھر بادل آگے، بادل میں ڈوب گیا، ادھر نکل گیا، ادھر بادل میں ڈوب گیا، ادھر نکل گیا۔ یہ اہل ایمان کبھی غائب نہیں ہوتے، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ذات باری تعالیٰ پر یقین اور ایمان بحال رکھتے، اور یہی یقین انہی موجوں کے طغیانی سے حفاظت اور سلامتی کی ساحل پر اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سارے ظاہری وسائل اور اسباب یہ بھی اگر انسان کا ساتھ چھوڑ جائے تو بھی اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے ذات پر انسان کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو، ان اندھیروں کو اللہ تعالیٰ روشنی میں بدل لیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک پیارا قول ہے کہ صوب ابن عطا اللہ اسکندری کا بڑا پیارا قول ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک حوصلہ اور روشن پہلو ہے جو کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی سے دو چارے فرماتے ہیں۔ ربما کانت المنن بالمحن اللہ تعالی، یعنی کہ اکثر احسانات اور کرم اور مصائب میں پوشیدہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو کامیابی ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر یقین بحال رکھے اور مالک حقیقی کے ساتھ تعلق استوار رکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھے تو مصیبتوں کے بعد آسانیاں ضرور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ لم نشرح میں کہ بے شک سختی کے ساتھ خوشیاں ہیں۔ تو اس آیت میں آپ نے سنا کہ العصر، یہ اس پر الف لام ہے، اس کو عربی میں قرآن کی تفسیر میں استغراق کہتے العصر، اور یسر میں صرف سادہ الیسر نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ العصر جو سختی ہے، سختی کے بعد یسر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، کئی شکلوں میں یہ خوشیاں ہو سکتی ہے۔ تو یعنی اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب کسی انسان پر سختی آ جائے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے یاد میں اپنی زندگی اور اپنے ذکر اذکار میں مصروف رکھے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں راضی برضائے خدا بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ایک حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ گزرا جو کہ نجورات، بلسا اور مثالہ لے کر شام سے مصر کے طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کی ضرورت کے لیے ایک بندے کو بھیج کہ بھائی جا کے کنویں سے پانی بھر کے لے آؤ۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں میں رحم آیا ہوگا، شاید میرے بھائیوں نے مجھے رسی پھینک دے کہ اس رسی کے ساتھ اوپر آ جاؤں میں۔ تو اس نے جب رسی کو پکڑا یوسف علیہ السلام نے اور ڈول کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ بندے نے کھینچ لیا۔ جب اوپر آیا تو ایک خوبصورت نوجوان، ایک حسن اور جمال والا بچہ، خوبصورت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے حسنوں میں سے 99% حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور 1% حسن دنیا میں دے دیا. اتنا خوبصورت اللہ کریم نے بنایا. تو جب اس نے دیکھا وہ دیکھتے حیران رہ گیا اور زبان سے اچانک ایک چیخ، ایک پکار نکلا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشخبری، ایک خوبصورت لڑکا مجھے مل گیا. کنویں سے پانی کھینچا تو خوبصورت لڑکا مل گیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے، مگر اب ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا یوسف علیہ السلام. چھوٹا بچہ ہے. اللہ کی شان دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر، اور اس کا سودا مصر کے بازار میں ہو رہا ہے، ایک غلام بیچ رہا ہے. ہائے شعراء نے بہت پیارے اشعار پڑھی ہیں. اور ایسا بک رہا ہے جیسے کوئی عام غلام ہے، کوئی حبشی، کوئی بدو غلام ہے، ایسے خاندان، عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والا. تو اتفاق سے ایک جو فوجی افسر تھا مصر کا، وہ بازار میں نکلا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ بھئی خوبصورت لڑکا ہے، بک رہا ہے. تو اس نے بولی لگانی، تھوڑی سی پیسوں میں انہوں نے خرید لیا. تھوڑی سی دراہیم مخصوص تھوڑی سی پیسے ٹکوں کے حساب سے خرید لیا، 12 پیسوں سے تقریباً کچھ روایتوں میں. جب انہوں نے خرید لیا اور پھر گھر میں لے آیا، اور پھر جو بادشاہ ناجیز مصر ہے اس کے سامنے پیش کیا، اس کو پسند آیا، اس نے لے لیا. جب گھر میں لے لیا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا، اور اس نے بولا یہ غلام تو ہے لیکن ہم گھر میں اس کو مالک کے طور پہ رکھیں گے. جب گھر میں رکھ دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں عام نوکروں کی طرح کام کر رہا ہے. یا تو وہ نبی بن نبی اور غلاموں کی طرح خدمت کرنا. تو اس بادشاہ نے سوچا کہ اس کو ہم اپنا بچہ ہی سمجھے، بچہ بنا دیں گے. تو پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس کو قرآن نے یہ الفاظ اپنے اندر داخل کر دیا. اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک یہ الفاظ جو ہے نا قیمتی الفاظ بنا لیا ہے. اس کے جو الفاظ تھے، اس کی عزت کرو، اس لڑکی کی عزت کرو، اس کو یا ہم بیٹا بنا دیں گے اور یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا. لڑکے کے چہرے سے خوبصورتیاں اور روشنیاں نکل رہی ہے. تو اس بادشاہ نے صرف گھر میں ہی آپ کو پیار نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت اور ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں بھی ان کے سپرد کر دے کہ بھائی ہمارے گھر کا جو بھی سرکٹ ہے اپنے چلانے، بھائی آپ ہمارے خزانچی بن گیا گھر کا. آگے چل کر آپ کو جو پوری مصر کی حکومت ملنے والے تھے، یہ اس کی تمہید اور عملی تربیت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے جگہ دی دے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیے خوابوں کی تعبیر، تاکہ یہ یہاں پر لوگوں کے اوپر حکومت کرے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نہ تو کنویں کی تاریکی میں مایوس ہوئے تھے، نہیں مصر کے بازار میں شکستہ ہوئے، اور نہیں اس بادشاہ کی گھر میں اعزاز اور احترام اور عزت کی وجہ سے سرکش بھی نہیں ہوئی. یہ اللہ کے نبیوں کے اخلاق دیکھو. مومن کی یہی شان ہوتے ہیں، وہ بہار میں بھی اپنے مالک حقیقی کو نہیں بھولتا، خزاں میں بھی اس کے رحمت کی دستگیری سے مایوس نہیں ہوتا، وہ فقر اور غربت میں بھی اپنے مالک کی حقیقی سے وابستہ رہتا ہے، اور دولت اور ثروت میں بھی اس سے رشتہ نہیں توڑتا. تو وہ مصائب اور علام میں بھی اس کو پکارتا ہے، اور مسرت اور خوش اور عیش میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتا. جھونپڑی میں بھی وہ اپنے تدین کی حفاظت کرتا ہے، اور قصر شاہی میں بھی دامن تقوی کو آلودہ نہیں ہونے دیتا. تو بادشاہ ظفر نے کیا خوب شعر فرمایا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا سائش ٹھکانہ بھی مل گیا، کاروبار کی اختیارات بھی مل گئی، عزت اور راحت بھی حاصل ہو گئی. لیکن ابھی ایک اور آزمائش آپ کی انتظار میں تھی. ایک اور آزمائش
یہاں یہ بھی جان لے کہ اللہ جل جلالہ کی مقرب اور محبوب لوگ جو ہوتے ہیں ان پر آزمائشی بہت آتی ہیں، بہت زیادہ آزمائشی، بہت زیادہ مصیبتیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نزدیکارا بے شبود حیرانی، مقربین بارگاہ کے لیے حیرانی اور پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آزمائش کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کی صورتیں۔ انسان کو کبھی فقر و فاقہ سے آزمایا جاتا ہے، کبھی سونے کے چاندی کے انبار دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی صحت سے آزمایا جاتا ہے انسان کو، اور کبھی بیماری سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کسی نعمت سے محروم کر کے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے آزمایا گیا بھائیوں کی بے وفائی اور وطن کو چھوڑنے سے، اور اس کے بعد آزمائش آ گیا تاریکی کنویں میں، پھر اس کے بعد بازاری مصر میں خرید آ گیا، غلام اور بیچا گیا، اور اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش شروع ہونے والا ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے پناہ حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی امتحان میں ڈالا تھا۔ جمال و رعنائی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، چہرہ سورج اور چاند کی طرح روشن تھا، عصمت اور حیا کی پروانی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ جو دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جس حسن سے سب ہی متاثر ہو رہے تھے اس سے عزیز مصر کی بیوی بھی متاثر وہ بھی ہو گئی، اور انہوں نے عورتوں کو بلائے جو شاہی خاندان کی عورتیں تھیں، انہوں نے اس کے ہاتھ میں چھریاں دے کر اور چھریوں کے ساتھ پھل دے دیا، سمجھے سیب دے دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ بھائی اندر سے باہر آ جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آ گیا اور دیکھ لیا فقطعنا ایدیہن، تو انہوں نے سیب کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اتنی خوبصورت، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ تو انسان نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تو فرشتہ ہے۔ تو اس سوسائٹی میں اور اس طرح خوبصورت محل میں جو عزیز مصر کی بیوی تھے، اس نے بھی چاہا کہ یہ میرے ساتھ عشق کا معاملہ شروع کرے، پیار محبت کا معاملہ شروع کرے، تو انہوں نے تمام عورتوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے اپنے پندے میں پکڑ دے۔ تو وہ اس نے عورتوں کو منایا، اور عورتیں اس کے ساتھ راضی ہو گئی، ٹھیک ہے بی بی، آپ ہماری سردارنی ہے، آپ ہماری ملکانی ہے، آپ ہماری چترانی ہے، آپ ہماری کیا کہتے ہیں نا ملکہ ہے، آپ کی جو اختیار میں ہم تابعدار ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ میں یوسف سے جو بھی کرنا چاہتا ہو آپ ہمارے ساتھ رہو۔ اس نے بولے ٹھیک ہے، ہمت کرے، محنت کرے، ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ارادہ کیا کہ اس زنا بدکاری سے میں دوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے دروازے توڑ دیے، کھول دیا، تالے کھول گئے۔ جب کھول گیا جیل میں آیا، جیل میں جیلیوں کی قیدیوں کو دعوت دینا شروع کیا، اللہ کی دین کو جیل میں بھی انہوں نے بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 تکڑے ڈنگر آ گئے اور 7 کمزور ڈنگروں کو کھا گیا، اور اس کے علاوہ 7 جو بوٹیاں ہیں نا، کیا کہتے ہیں نا، سٹا تو سے کہتے ہو نا، یہ بالیاں، یہ دانوں کی بالیاں سبز ہے اور کچھ سکھی ہے، یہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اس کی کوئی تعبیر بتا دے۔ وہ شرابی کو وہ سوچ آیا کئی سال بعد، یار یہ تو جیل میں ایک لڑکا تھا خوبصورت، یوسف نام تھا، اس نے بولا تھا کہ مجھے تعبیر کا پتہ ہے خوابوں کا، جا کے اس سے پتہ کرو۔ وہ چلا گیا، بولا کہ بھائی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ مصر کی عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، اس سے گواہی مانگو، میں نہیں جا سکتا، میرے سپاہی نہیں ہوں، اگر اس طرح میں چلے جاؤ بادشاہ مجھے معاف کرے گا تو پھر میری نبوت کہاں چلا گیا، میرے دعوت کا کام، میرے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کدھر گیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورتوں سے پوچھے، اور اتنی حیادار نبی کہ انہوں نے وہ بادشاہ کی بیوی کا ذکر تک بھی نہیں کیا کہ اس عورت سے بھی پوچھو، کیونکہ اس نے اس بادشاہ کا نمک کھایا تھا، نمک حرام نہیں تھا، بیوی کو بدکار نہیں ٹھہرایا، عورتوں کو جتنے بھی شامل تھے ان کو ٹھہرائے، بھائی اس سے پوچھو۔
یہ اچھی خاندان کے لوگوں کا شیوا ہے، طریقہ ہے، کسی کو بدنام نہیں کرتا۔ اگر ہمارے طرح تو بادشاہ کی بیوی میرے طرح اس طرح تھی، میرے ساتھ اس طرح تھا۔ تو پھر جب وہ چلا گیا اور عورتوں کو بلایا بادشاہ نے کہ جو قید میں جو خوبصورت نوجوان ہے، اس نے یہ درخواست کی کہ ان عورتوں سے پوچھو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے۔ ان عورتوں نے گواہی دے دیا کہ ہم ملامت ہے، ہم شرمندہ ہے، وہ سچا تھا۔ تو اس میں وہ عورت بھی، وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، وہ بھی آگے، انہوں نے بھی اقرار کیا کہ میں غلط بھی تھی اور وہ سچا تھا یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام رہا ہو گیا۔ جب یوسف علیہ السلام رہا ہو گیا تو اس بادشاہ نے اپنے خزانوں کا ایک وزیر بنایا، وزیری خزانہ بنایا، اور اس نے وہ تعبیر سنایا کہ بھائی 7 سال دانے واپر مقدار میں ہوگے، پھر 7 سال بعد قید سالی آئے گی۔ آپ اس طرح کریں، آپ دانے جو ہے نا، اس کے جو چلیا ہے، جو بوٹے ہے، اس کو کاٹنا نہیں، یہ بالیہ کو کاٹنا نہیں، اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیں، اور جتنی ضرورت اتنا کاٹنا ہے، اتنا استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب قید سالی آ گئے تو ہر علاقے سے لوگ آتے تھے۔ اسی طرح کنعان جو آج کل مصر ہے، وہ فلسطین ہے، فلسطین سے اس کے خاندان بھی آ گیا، اور انہوں نے وہ طریقہ کار اختیار کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو طریقہ کار، یہ بھی بڑے مزے والی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں کو کہ بھائی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے داخل نہیں، کیونکہ سارے ہم شکل تھے، خوبصورت تھے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو کہا کہ بھائی میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو برتن تھا، جو پیمانہ تھا، وہ اپنے بھائی کے جو ہے نا، وہ بوری میں ڈال دیا، رکھ دیا، اور جب وہ باہر نکل گئے، لوگ وہ اونٹوں پہ سامان لاد کے نکلنے لگے، قافلہ ٹورن لگ گیا، تو اس نے پیچھے سے ایک بندے نے آواز ماری کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے سے پیمانہ چوری کیا۔ بولا بھائی کس نے پیمانہ چوری؟ بھائی واپس آ جاؤ، واپس آ گئے۔ تو اس نے سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کے جو سامان تھی اس کے تلاشی لینا شروع کیا، اور آخر میں اپنے بھائی کی تلاشی لے لیا۔ تو اپنے بھائی سے جب برتن مل گیا، دریافت ہو گیا، تو ان کے بھائیوں کو کہا کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ تو کنعان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اچھی زمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں، نبوت کی زمین سے، تو آپ نے چوری کیا؟ بھائیوں نے کیا کہ بھائی نے کہا اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی اس طرح چوری کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میں ہاں۔ نبوت کی یہ خصوصیت ہے کہ برداشت۔ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا جا اپنے بابا جان کو بولو، اور قمیص دیا کہ اس کو دے دو، اور اس کو بولے کہ بھائی کنعان میں آ جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہوئی، کیونکہ وہ نبی تھا۔ جب قمیص مل گیا، بھائی یہ تو وہی قمیص تھا، تو پھر وہاں سے آ گئی، اور پھر مصر میں آباد ہو گئی، اور سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ تعظیمی سجدہ کیا۔ تو یہ خواب جو ہے 25 سال بعد سچا ہو گیا۔